درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا وہ زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد صاحب ایک نیک انسان تھے، مجھے بار بار ٹوکتے، گناہوں سے روکتے۔ ایک دن والد صاحب کی نصیحت پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسڑ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا، معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی۔ میرے والد صاحب اس کی پیٹھ سے گرے اور دو چٹانوں کے درمیان میں وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر اللہ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ مولا علی کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر رحم آیا اور فرمایا، ایک شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ اس شخص کو والدین کی نافرمانی اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کی کیسی سزا ملی کہ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین چاہے ڈانٹیں، ماریں، غصہ ہوں، ظلم و زیادتی کریں، جو بھی کر لیں، بچوں کو حکم ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، والدین سے نظر ملا کے بات بھی نہیں کرنی، والدین آئیں تو کھڑے ہو جانا ہے ان کے ادب میں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی والدین کے سامنے، اپنا لہجہ آواز نیچی رکھنی ہے، اتنا ادب ہے والدین کا۔ اور جو والدین کے بے ادب ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، آخرت کی سزا تو ہے ہی، دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے ان کے ساتھ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ جو اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، ستاتے ہیں، بلکہ یہ دور ایسا آگے مارتے بھی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تانے سناتے ہیں یا وقت نہیں دیتے۔ اب جب بڑھاپا آتا ہے تو دل کرتا ہے کوئی باتیں کرنے والا ہو، لیکن ٹائم نہیں ہوتا اولاد کے پاس، اتنے مصروف ہیں، اتنے بزی ہیں اپنے جاب میں، کاروبار میں، مال کمانے میں، اپنے بچوں کے ساتھ اتنے بزی ہیں کہ اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو وقت نہ دینا بھی ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے، والدین کہتے نہیں ہیں بیٹا کما رہا ہے، ٹھیک ہے، مصروف ہے، بول نہیں سکتے، یا دور ہے، اپنے سے دور ہے، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں، وہ جدائی کی تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں اور یوں ہی آگے چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، یہی اسی دکھ میں ہی، لیکن بول نہیں پاتے، مجبوری ہوتی، کیا کرے، بچے کو روکیں گے نہ جا دوسرے شہر، نہ جا دوسرے ملک، تو بیچارہ کمائے گا کیسے، بس بچوں کی فکر میں ہی دکھ برداشت کرتے رہتے ہیں اور اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو والدین کو وقت بھی دینا چاہیے، ان کی باتیں سننی بھی چاہیے، جو بھی سناتے ہیں، جیسی سناتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں نا، یہ سننا بھی ان کے دل کے بوجھ کو بڑا ہلکا کر دیتا ہے۔ ان کو خالی وقت ہی دے دیں، والدین کو خالی روزانہ گلے بھی لگا لیں، روز ان سے مل لینا، تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، میرا بیٹا یا میرے بچے مجھے ملیں، ان سے روز مل ہی لینا نا، اسی سے کتنی زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بس
عجیب نفس نفسی کا عالم ہے، نفس نفسی کا دور ہے، فکر نہیں ہے۔ یہ فکر تب ہوتی ہے جب یہ چلے جاتے ہیں نا، دنیا سے چلے جاتے ہیں، جدائی ہو جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر واپس نہیں لوٹ کے آتے کبھی۔ تو جن کے والدین ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، جیسے بھی ان کا دل خوش ہوتا ہے نا بس ان کا دل خوش کر لیں۔ دل خوش کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان کا دل خوش ہو گیا تو ایک ہی لمحے میں وہ مقام ملے گا کہ کئی سالوں کی عبادت سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائے جو ایک لمحے میں مل جائے گا۔ تو اس لیے والدین کے دل کو خوش کرنا چاہیے، چاہے ساری دولت لٹا دی جائے، کنگال ہو جائے، لیکن اپنے والدین کو خوش کرنا ہے۔ وہ مانگے سارا پیسہ دے دو، مجھے دینا پڑے گا، دے دو۔ ان کا دل خوش ہو جس بات سے، وہ کنگال ہو جو فقیر ہو جو، لیکن والدین کا دل خوش کر دو۔ اس حکایت سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی کرامت بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ نے اس شخص کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ کی دعائے مستطاب بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہوئی، مستجاب ہوئی، اور وہ فالج زدہ شخص جو زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا، دعائے علی کی برکت سے اسی وقت صحتیاب ہو کر بلا تکلف چلنے پھرنے لگا۔ مولا علی مشکل کشا کے فضائل و کمالات کے تو کیا کہنے، آپ کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سعادت ہیں، محب آخرت ہیں، محبوب رب العزت ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، شاہ سوار میدان خطابت تھے۔ آپ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے تھے۔ اطاعت گزاروں کے لیے چراغ، پرہیزگاروں کے دوست تھے، عدل کرنے والوں کے امام تھے، سب سے بڑھ کر علم اور علم والے تھے۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ چنا ہوا، کرار، حیدر کرار کہتے ہیں نا، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا، شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، مولا مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد حضور کی عمر شریف 30 برس تھی۔ 13 رجب المرجب جو آج کی ڈیٹ ہے، جو شروع ہو چکی ہے رات، 13 رجب کا ہوگا، بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ تو یہ آج کا جو دن ہے یہ مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد۔ آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور حضور کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ مہاجرین و اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے، دیگر خصوصی درجات مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے۔ غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سرائی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ اگر ہم مولا علی مشکل کشا کا بچپن دیکھیں وہ بھی بے مثال ہے۔
بچپن ہی سے حضور کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے، حضور نے آپ کی کفالت فرمائی، بچپن ہی میں اسلام لائے، چھوٹی سی عمر میں نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی تربیت کا حصہ بنی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام علی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب حضرت علی کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا، آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر حضور کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان عطر آپ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے، چوستے چوستے پھر نیند آ گئی۔ بس جب تک اللہ نے چاہا اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ کیا شان ہے آپ کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال کر برکتوں سے مستفیض فرما رہے۔ اللہ نے بھی آپ کی ذات ببرکت کی عظمت اور رفعت بتانے کے لیے مختلف موقع پہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں صاف صاف ظاہر ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو یہاں اللہ پاک خود فرما رہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، نیک مسلمان بھی مدد کرتے ہیں، نیک کیا یہاں تو بد بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے ہی تو سارا نظام چل رہا ہے۔ تو مدد کسی کی کرنا یا مدد مانگنا یہ شرک بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے مدد کرنے کا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت علی ہیں۔ ایسی حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا لوگو یہ حضرت علی صالح المؤمنین ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ذکر ہوا وجبریل وصالح المؤمنین، تو حضور نے ان کو صالح المؤمنین فرمایا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ زیادہ کر دیا، دراز کیا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریبوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا حضور کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے کا، حاضر ہونے کا، تو پھر حکم ہوا کہ پہلے صدقہ دو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس حکم پر صرف مولا علی نے عمل کیا، 1 دینار صدقہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ مسائل دریافت کیے، عرض کی یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام اور قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت مانگو، آخرت مانگو۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ، سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی نے ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہو گئی، سوائے حضرت مولا علی کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کا موقع نہیں ملا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کر لو۔ یعنی یہ ضروری ہو گیا تھا حکم، بعد میں پھر دیکھا بھی اب غریب بیچارے یہ کیا کریں گے، یا ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا پہلے صدقہ کرنا پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اب بھی کئی عاشقان رسول ہیں وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی جب بھی روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی پیسے تقسیم کر رہا ہے، کوئی ریال تقسیم کر رہا ہے، کوئی ڈالر تقسیم کر رہا ہے، کوئی اپنی کرنسی تقسیم کر رہا ہے، کوئی کجوریں تقسیم کر رہا ہوتا ہے،
تو چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانے تقسیم کر رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حضور سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، تو کرنا چاہیے، اب بھی کرنا چاہیے کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اب حکم فرمایا تھا کہ جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پہلے صدقہ کر لیا کرو، تو ٹھیک ہے، حکم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے اگر نہیں دیں گے تو، لیکن پھر بھی خوشی سے، کتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ پھر مدینے میں رہتے ہوئے بھی بار بار حاضری دینی چاہیے، 5 نمازوں کے بعد تو ضرور دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی بار 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 بار، جب گئے انہی کے لیے ہیں تو پھر کیوں نہ ادھر ہی بیٹھے رہیں، ان کے پاس ہی بیٹھے رہیں، باتیں کرتے رہیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت امام محمد رضا حاضر ہوئے نا تو سنہری جالیوں سے دور ہٹ گئے۔ اس دور میں جالیوں کو چومنا آسان تھا کیونکہ اتنی سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا جیسے آج کل، بڑی سختی ہے، قریب بھی نہیں ہونے دیتے، آگے رکاوٹیں بھی لگا دی ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے، 150 ایسا نہیں تھا، اس ٹائم جالیوں کو چوم بھی سکتے تھے لوگ، سینے سے بھی لگاتے تھے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت وہاں گئے نا، اب جالیوں کے قریب نہیں جا رہے۔ لوگوں نے کہا اے امام احمد رضا وہاں تو بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی بڑی نعتیں اور عشق رسول کے دعوے تھے، اور اب یہاں کے قریب ہونے کی قریب بھی نہیں ہو رہا۔ کہا ہمت نہیں پڑ رہی، میں جالیوں کو ہاتھ کیسے لگاؤں، میرے گندے ہاتھ، میں گناہ گار، جالیوں کو بوسہ کیسے دوں، احمد رضا کے ہونٹ گندے ہونٹ، گناہ گار ہوں میں، جالیوں کے قریب کیسے جاؤں دور کھڑے ہو کے۔ تو اب بھی کئی عاشق رسول ایسے ہیں جو قریب نہیں جاتے جالیوں کے، کئی تو ایسے ہیں دور 100 میٹر دور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں، وہ شعر بھی ہے نا، مرض عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کہ سامنے شرم کے مارے نہیں جاتے، یہ زندگی گناہوں میں گزری ہے یا رسول اللہ، آنکھیں گناہ گار، جسم گناہ گار، پورا، اب شرم سے قریب نہیں جایا جاتا، مرض عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کام ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اب بھی کئی ایسے ہیں دور دور کھڑے ہو کے حاضری دے لیتے ہیں، قریب نہیں جائیں گے، اپنا ہر ایک کا انداز ہے عاشقوں کا۔ تو بہرحال وہاں جا کے بار بار حاضری حضور کی بارگاہ میں دینی چاہیے، اور بلکہ وہیں بیٹھے رہنا چاہیے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل پڑھنے، جو بھی کرنے نا، بس ادھر ہی بیٹھے رہیں، ادھر ہی بیٹھ کے کریں، آقا سے باتیں کریں، دل کی باتیں کریں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی یوں ہی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، یا رسول اللہ احمد رضا آیا ہے آپ کے پاس، اس کا باپ بھی آپ کا غلام ہے، یا رسول اللہ اس کا دادا بھی غلام ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، اس طرح کی باتیں حضور سے۔ تو اب بھی وہاں جب جائیں تو اس تصور سے جائیں کہ میرے آقا زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو سرکار زندہ ہیں، اس تصور سے وہاں جائیں، اور اسی تصور سے وہاں چلیں پھریں، بات چیت کریں کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے باادب رہنا ہے، اونچا نہیں بولنا، اور بالکل قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہیں۔ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کسی سے غصہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس انداز میں جائیں گے تو پھر حاضری کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ سے ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان و عظمت سماعت کی۔ اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کیسی شان بیان فرمائی، اتنے انعامات و اکرامات کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اللہ پاک نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ بے شک قرآن مجید 7 لغتوں پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور حضرت مولا علی ایسے عالم ہے کہ جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟
فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے نکاح میں دیا، ان کی رہائش رسول کریم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اس لیے اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے، اور غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضرت علی ہم میں سے سب سے بڑے قاضی اور حضرت ابی بن کعب ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی شان کے بھی کیا کہنے کہ فاروق اعظم بھی ان کی خصوصیات پر رشک فرماتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں ایک ترتیب ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک، یعنی انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہیں۔ افضل کی یہ معنی ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ یقیناً تمام ہی خلفائے راشدین پیارے آقا کے محبوب ہیں، آپ کے نور نظر تھے، سب کے ہی فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ چنانچہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا و عمر حیطانہا و عثمان سقفہا و علی بابہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ پھر فرمایا میری محبت اور شیخین کریمین ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے کہ مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو پھر شیخین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا۔ مولا علی مال و دولت سے دور رہتے، دنیا سے سخت نفرت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا، عرض کی یا امیر المومنین اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، کھڑے ہو گئے، بیت المال تشریف لے گئے، فرمایا اے ابن نباج میرے پاس کوفہ والوں کو لو، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ پھر آپ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، مال تقسیم فرماتے جاتے، کہتے جاتے اے سونا اے چاندی میرے پاس سے چلا جا، ہائے افسوس ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا۔ پھر بیت المال میں پانی کا چھڑکاؤ کا حکم دیا اور اس جگہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے دے دیا۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا کی دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم، کہ اپنے پاس کچھ رکھنا بھی پسند نہ فرماتے، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اگر اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم صدقہ ڈال دیں، اپنے روم میں بیڈ کے ساتھ صدقہ باکس پڑا ہو، تو صبح سویرے اٹھتے ہی پہلا کام یہ ہو، باقی معاملات بعد میں، انشاءاللہ اب کوئی بلا نازل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کیوں صدقہ بلا کو روک دیتا ہے۔ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، تو پہلا کام ہی اٹھنے کے بعد وہی کرتے، آگے مصیبت آئی نہ، ٹینشن ہی ختم، بے فکر ہو جائے بندہ۔ پھر مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر دور کر دیتا ہے، ورنہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تکبر کی بیماری بھی بہت خطرناک ہے، بندے کے اندر آ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے آ جاتا ہے، میں یہ تو میں یہ میں یہ، تو صدقے سے تکبر اور تخافر دور ہو جاتا ہے۔ تکبر کا بہترین علاج ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اپنا خزانہ میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ سیو کرنا چاہتے ہیں نا اپنے خزانے کو، تو اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں، اللہ کے پاس جمع کرا دیں، سیو ہو گیا۔
ورنہ دنیا میں رہے گا تو کبھی جیسے آگ لگی ہوئی لاس اینجلس میں، آگ لگے گی، اربوں خربوں تباہ و برباد ہو جائے گا، ATM مشینیں بھی جل گئیں، گھروں میں بھی جو کوئی جل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہی کھرب پتی لوگ پناہ گزین کیمپوں میں آ گئے۔ یہ حال ہو، تو دنیا میں سیو نہیں ہے، کچھ بھی سیو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو ہم نے اللہ کی راہ میں اللہ کے پاس جمع کرا دیا، یہ ایسا بینک ہے جہاں پھر نہ بینک لوٹتا ہے، نہ بینک کرپٹ ہوتا ہے، نہ ہر چیز سیو رہتی ہے اور اس میں بڑھتا رہتا ہے، اتنا ہی نہیں ملتا، بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ بن سفیان نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا زرار رضی اللہ عنہ یوں اوصاف بیان فرمانے لگے کہ حضرت علی کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اللہ کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے، انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کی ذات منبع علم و حکمت تھی، جب کلام کرتے تو دہان مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے مسرور ہوتے۔ اللہ کی قسم آپ بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے، موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ کی قسم رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے، جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی ہے۔ آپ پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے، کوئی بھی کمزور شخص آپ کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا بلکہ اسے امید ہوتی مجھے یہاں سے انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں کے تار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے تھے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا، تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب ہرگز اس سے میں رجوع نہیں کروں گا۔ تیری عمر بہت کم ہے، تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں، تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل ہے، راستہ انتہائی خطرناک ہے اور پیچدار ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں کے تار ہونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے، وہ ایسے ہی تھے۔ بے شمار ان کی شانیں ہیں مولا علی مشکل کشا کی، اور دنیا سے بے رغبتی خاص کر، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی بے رغبتی نصیب ہو جائے اور آپ کے فرامین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، کہ عمل تو کر لیا، اب دعا کرو یا اللہ قبول کر لے، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ پھر کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو، خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ لیکن ابھی شو آف کا دور ہے، وائرل ہونے کا زیادہ شوق ہے لوگوں کو، تشہیر کے لیے ہی کوشش لگے رہتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، دنیا جانے کہ میں کون ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر سلامتی چاہتے ہو نا، پھر تشہیر نہ کرو، شو آف نہ کرو، تمہارا نام ہو یہ نہ خواہش رکھو، چھپے رہو، خاموشی اختیار کرو تو سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی، رزق میں تنگی آتی ہے، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بے صبری کرتا ہے، تھوڑا صبر کر لیتا تو حلال طریقے سے بھی مل جاتا، لیکن بس وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔
ملتا پھر بھی وہی ہے جو مقدر میں۔ جس تکلیف کی بات جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں ہے، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو تو وہ راحت نہیں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ کیا جائے، یعنی جب بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ ہمیشہ لالچی بندے ہی دھوکے میں آتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ اسکیم ہو گیا، فراڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ اکثر انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو لالچ میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ فون کرتا ہے، ہاں جی آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، آپ کے اتنے لاکھ اتنے کروڑ نکل آئے ہیں، بس اب وہ جیسے ہی اس کا سنتا ہے نا اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ اب پھر جو اگر یہ کہتے ہیں مانتا جاتا ہے، جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ بھی لٹا بیٹھتا ہے۔ تو لالچ کی چمک دے کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی گفتگو کام ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر اختیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہیں دوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے پھر دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس پیدا ہو میں اس گھاس پہ جانور نہیں چراؤں گا۔ لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں، تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ جو صبر کرتا ہے اس کو پھر وزن نہیں ہوگا، اس کو بے حساب دیا جائے گا۔ اس لیے مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی دل دکھائے، کوئی تنگ کرے، کوئی ظلم کرے، اب اگر صبر کیا تو چپ رہ سن موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے پھر انمول بھی ہوتے ہیں۔ پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو اس لیے صبر کا بڑا فائدہ ہے۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا۔ دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ اور قرآن پاک پڑھنا۔ حافظہ تیز ہوتا ہے اس سے۔ علم خزانہ ہے، سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ تو یہ سوال علم کی چابی ہے، اور آج کل کے دور میں بس صرف سوال کرنا ہی اصل یہ خاص ہنر ہے۔ باقی دنیا بھر کا سارا علم نیٹ پہ آ چکا ہے، گوگل، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی کے سارے یہ سافٹ ویئر۔ خالی سوال کرنا ہے۔ اب سوال کیسے کرنا ہے، صحیح سوال کیسے کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ سب سے زیادہ اس وقت سیلری بھی اس کی ہے جو پرامپٹ انجینئر ہے، اور پرامپٹ انجینئر اسی کو کہتے ہیں کہ جو سوال صحیح کر سکتا ہے۔ اے آئی سے، چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیسے کرنا ہے، جس کو یہ آ گیا اب وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا۔ اسی سے ویب سائٹیں کہے گا ویب سائٹ بنا دو، یہ ویب سائٹیں بنا دے گی، یہی ایپس بنا دے گی، یہی دنیا بھر کے سارے کام کر دے گی، اسے کو کتابیں لکھ دی، کتابیں لکھ دے گی۔ اب سوال کرنا یہ اصل ہے، اور یہی فن ہے، یہی ٹیکنیک ہے۔ جس کو یہ آ گئی وہ پرامپٹ انجینئر، اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے پرامپٹ انجینئر کی ہے، جس کی سیلری جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے پرامپٹ انجینئر کی، اور وہ کام کیا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا، کیا پوچھنا اور کیسے پوچھنا ہے، کس انداز میں پوچھنا ہے۔ تو علم خزانہ ہے، سوال اس کی چابی ہے۔ مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن، یعنی قیامت کا دن، ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔
تو اور بھی بہت سارے آپ کے فرامین ہیں، ہمیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔